السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، بولتے الفاظ کے پہلے ایپیسوڈ کے ساتھ ڈھیر ساری نیک خواہشات اور نیک تمنائیں لیے آپ کا ہوسٹ یوسف عزیز ہواؤں کے دوش پر آپ کی سماعتوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی جو اسٹوری آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، یہ تحریر میری ایک بہن زویا عرف زوبی نے پاکستان کے شہر بہاولپور سے لکھ بھیجی ہے۔ حاضرین، چلیں آپ کی سماعتوں کی نظر زویا کی وہ تحریر پیش کرتا ہوں جو میری بہن نے مجھے ای میل کی ہے۔ کچھ روز پہلے ایک خاتون نے مجھ سے میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیا۔ باہمی تعارف کے بعد گفتگو کا آغاز ہوا تو محترمہ کی گفتگو سے محسوس ہوا کہ ان کی آواز میں ایک ایسا درد اور دل کے اندر ایک ایسا طوفان اپنے جوبن میں تھا جو آنکھوں کے راستے اور ہچکیوں کے ساتھ باہر آنے کے لیے بے تاب تھا۔ زویا نے جو تحریر مجھے سنائی آپ دوستوں کی نظر کرتا ہوں۔ زویا نے بہت دھیمی سی آواز میں بتانا شروع کیا، بھائی جان، جب زندگی کسی کو آزماتی ہے، نہ دولت کام آتی ہے، نہ ہی تعلیم، نہ حسب نسب اور نہ ہی خوبصورتی۔ بھائی، میں ایک تعلیم یافتہ، خوبصورت اور ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ جب میری عمر 22 سال کی تھی، جب سے رشتے آنا شروع ہوئے اور 35 سال تک کی عمر میں رشتوں کے آنے کی تعداد 156 تک پہنچ گئی، جس میں ایک شخص سے میری منگنی بھی ہوئی۔ 1 سال تک وہ منگنی رہی اور پھر وہ ٹوٹ گئی۔ باقی تمام رشتے ہو نہ سکے۔ بالآخر ایک اور رشتہ آیا بڑھتی عمر کے ساتھ، تو اس خاندان نے جیسے میرے زخموں پر نمک لگانے کی قسم کھائی ہو۔ کہنے لگے، ہم اس کا میڈیکل چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، کیا یہ بچہ پیدا کرنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ لوگوں کے بڑھتے تانے اور تکلیف دیتے رویے کہاں قابل برداشت ہوتے ہیں، پر صبر کا گھونٹ وہی لازم ہے جہاں صبر کرنا مشکل ہو جائے۔ میری بھابیاں مجھے شادی نہ ہونے کے تانے دیتی اور میرے بھائی بھابھیوں کے ساتھ مل کر مجھ پر بدچلن ہونے کی تہمت باندھتے، اور میں اکثر اپنے رب سے رو رو کر دعا کرتی، اے میرے رب، تو مجھے مکمل کر دے، مجھے جینے کا کوئی سہارا عطا کر دے۔ پھر اللہ نے میری سن لی اور ایک شخص سے میرا رشتہ بطور دوسری بیوی طے ہوا۔ والدہ اس رشتے پر مطمئن نہیں تھی، لیکن میں نے امی سے کہا کہ اب تانے سہتے سہتے تھک چکی ہوں، عمر نکل چکی ہے، مجھے مکمل ہو جانے دیجیے۔ پھر میری شادی ہوئی، لیکن میرے خاوند بہت کم میرے گھر آتے اور مجھے بدچلن اور بڑی عمر کے تانے دیتے رہتے، لیکن مجھ پر میرے اللہ کا کرم ہوا اور اللہ نے مجھے والدہ بننے کی خوشخبری سے نوازا۔ میں بچوں کو اسکول اور ٹیوشن پڑھاتی اور اپنا گھر چلاتی اور اپنا ہر کام خود کرتی ہوں، یہاں تک کہ جس دن میری بیٹی پیدا ہوئی اس سے 3 دن پہلے بچوں کو پڑھا کر خود جا کر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی۔ لیکن افسوس، میرا خاوند نہ تو بچی کی ولادت کے ٹائم پر میرے پاس تھا اور نہ ہی ولادت کے بعد اس کو دیکھنے تک کے لیے آیا، اور بچی کی ولادت کے ٹھیک 1 ہفتے بعد بھائی جان، میں اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھی تو ان نون نمبروں سے کال آنے لگی، اور یہ سلسلہ مسلسل کال تک نہ رہا، بلکہ کچھ اوباش نوجوان میرے گھر تک آ پہنچے اور مجھے مسلسل تنگ کرنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے پتہ یہ چلا کہ میرا نمبر لوگوں تک پہنچانے والا میرا خاوند ہی ہے۔ جب میں نے اپنے خاوند سے رابطہ کیا اور اس کو کہا کہ میرے نمبر پر الگ الگ نمبروں سے کال آتی ہے اور اوباش لڑکے گھر پر آتے ہیں اور مجھے پریشان کرتے ہیں، تو میرے خاوند نے یہ کہتے ہوئے اپنا پلو جھاڑ دیا کہ تم میں رکھا ہی کیا ہے، اور نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے میرے گھر سے نکل گیا۔ آخرکار مجھے مجبوراً وہ گھر چھوڑنا پڑا، اور آج میری بیٹی 13 سال کی ہو چکی ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک میرے خاوند نے ہم دونوں کو پلٹ کر تک نہ دیکھا۔ بھائی جان، میں سب مردوں کی بات تو نہیں کرتی، لیکن کچھ مرد اس سماج میں ایسے بھی ہیں جو عورت سے جان چھڑانے کے لیے کس قدر گری ہوئی حرکتوں پر اتر آتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ شخص 2 ٹوک کہہ دیتا کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا اور تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو ایک عورت جو اس کے لیے اپنے جذبوں کو بکھیرے ہوتی ہے وہ سمٹ جائے، وہ جو مر مٹ رہی ہوتی ہے وہ بے سہارا ہو کر جینے کا حوصلہ پیدا کر لے۔ کچھ مرد بھی عجیب ہوتے ہیں نا۔ میں تمام مردوں کی بات نہیں کرتی، لیکن کسی عورت کے خلاف اس قدر بے بنیاد باتوں کا شور مچاتے ہیں کہ ان کے چھوڑ جانے کے بعد بھی انہیں کوئی سہارا نہ مل سکے۔ زندگی کے تمام دکھوں کے باوجود میں اپنے رب سے یہ امید کرتی ہوں کہ وہ مجھے میری نیکیوں کا صلہ اس جہان میں بھی دے گا اور روز قیامت والے دن میں بھی۔
اور میرے اللہ نے میری اس دعا کو قبول کر لیا۔ جو میں مانگتی تھی آج میرے پاس جینے کی ایک وجہ میری بیٹی کی شکل میں موجود ہے، اور ماں کا وہ احساس کہ ہے جس کے سہارے میں باقی کی زندگی آسانی سے گزار سکتی ہوں۔ محترمہ کی اس دل خراش کہانی نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے، اور دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ افسوس اب تک معاشرہ تربیت یافتہ نہ بن سکا۔ آؤ مل کر ایک ایسا معاشرہ تعمیر کریں جہاں مرد تربیت یافتہ ہوں، جہاں کوئی مرد بیوی کو رسوا نہ کرے اور اپنے سہارے کا انکار کر کے دوسروں کے سہارے سے بھی محروم کرنے کے لیے اونچے ہتھ کنڈے استعمال نہ کرے۔ یہ زندگی ہے صاحب، یہاں ہر قدم پر آزمائش ہی آزمائش ہے۔ آج آپ کسی کی بہن بیٹی کی حرمت کو پامال کر کے مسکرائیں گے تو کل اپنی باری کا انتظار کیجیے۔ سامعین، اگر آپ کے پاس بھی دلوں پہ دستک دینے والی کوئی سچی کہانی، کوئی تحریر ہو تو پلیز ہمیں ای میل کیجیے۔ ہم آپ کی وہ تحریر دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہواؤں کے دوش پر اپنے ناظرین کی سماعتوں تک پہنچائیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔